اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر ایک خوشی کی خبر آئی اور کسی نے ان کو آ کے بتایا کہ ان کی پیاری لونڈی کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، بیٹا۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے اس لونڈی سے بہت محبت کرتی تھی، انہیں بہت خوشی ہوئی اور انہوں نے اپنی لونڈی کو کہلا بھیجا کہ بچہ لے کے میرے پاس آ جاؤ، باقی زچگی کے دن آرام سے میرے گھر میں گزارو اور میں خود تمہارا خیال کروں گی۔ ایک ماں بن کے ان کو ایسے بلایا جیسے ایک بیٹی کو ماں بلاتی اپنے پاس کہ آؤ آرام سے میرے پاس رہو۔ وہ بچہ اٹھا کے ام المومنین کے گھر تشریف لائیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب بچے کو پیار سے گود میں لیا تو کہتے ہیں کہ اتنا پیارا خوبصورت صحت مند بچہ ان کے دل میں اتر گیا اور انہوں نے نہایت محبت سے کہا کہ ہم اس بچے کا نام حسن تجویز کرتے ہیں۔ ان کے والد کا نام یسار تھا اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک جنگ میں جنگی قیدی بن کے آئے اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام بنے۔ ادھر ان کے والد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کے غلام تھے جو کہ کاتب وحی تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ادھر ان کی والدہ ام المومنین کی لونڈی، دونوں طرف سے علم اور بہترین تربیت ملی اور یہ بچہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں ہی پل بڑھ کے بڑا ہوا۔ فرماتے تھے کہ مجھ سے ساری امہات المومنین محبت کرتی، میں چھوٹا سا تھا، بے تکلفی سے ان کے گھر کی دیواروں اور چھتوں پہ دوڑتا پھرتا اور کوئی مجھے کچھ بھی نہ کہتا تھا۔ تو امہات المومنین کے گھروں میں آتے جاتے، ان کو دیکھتے، مشاہدہ کرتے، ادھر سے اٹھتے صحابہ کرام کی مجلس میں جا بیٹھتے مسجد نبی میں اور یوں علم کے گہوارے میں انہوں نے پرورش پائی۔ بعد میں ان کے والدین بصرہ آ بسے اور اسی نسبت سے یہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہلاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے تقریباً 13-14 برس تک یہ وہیں رہے تھے مدینہ منورہ، اس کے بعد بصرہ آئے تھے۔ بصرہ اس زمانے میں علم کا شہر بن چکا تھا اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے پہلے صحابہ کرام کی صحبت پائی، امہات المومنین کی صحبت پائی اور اب بصرہ میں آ کے صحابہ کرام جو وہاں علم سکھا رہے تھے، اب تو سکھا ہی رہے تھے، سیکھ تو چکے تھے، انہوں نے بھی بصرہ کے پھر تمام علماء اور صحابہ کرام سے بھی استفادہ حاصل کیا۔ کہا جاتا ہے انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ کرام سے احادیث روایت کی۔ ان تمام لوگوں سے ان کو بہت محبت تھی، لیکن جس شخصیت کا رنگ ان کے اوپر خوب چڑھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی ہی عبادت میں گہری دلچسپی، دنیا سے بے رغبتی اور ان جیسا سحر انگیز بیان بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسے متاثر تھے، کہا جاتا ہے ان کی بات میں اسی طرح اثر ہوتا تھا جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں ہوتا تھا اور ان کی نصیحتیں دلوں پہ جا کے اثر کرتی ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ہی اخلاق اور تقوی کا رنگ ان پہ چڑھا۔ فصاحت اور بلاغت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اسلوب انہوں نے اختیار کیا۔ بصرہ جب آ گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، تفسیر، تجوید اور حدیث کا علم انہی سے حاصل کیا اور اس کے بعد جو دیگر صحابہ کرام موجود تھے ان سے بھی جا کے فائدہ حاصل کیا۔ کہتے ہیں کہ جب علم حاصل کر لیا اور اس کو دینا شروع ہوئے تو ان کے پر اثر بیان اور علم پہ دسترس کی وجہ سے
لوگ اس طرح ان کے حلقہ درس میں کھنچے چلے آتے گویا لوہے کی طرف مقناطیس، سینٹرل آف اٹریکشن بن گئے. اور نہ صرف یہ کہ اس شہر کے لوگ بلکہ دیگر اسلامی مملکت کے لوگ بھی ان کے پاس آتے اور ان سے آ کے علم حاصل کرتے. کہتے ہیں ان کو اس زمانے میں جو ایک بیماری لوگوں میں آنا شروع ہو گئی تھی اس کی بہت فکر رہتی تھی. اور وہ کیا بیماری تھی؟ دل کی بیماری، یعنی منافقت. کہتے ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کے، اور ان کا ایک ہی زندگی کا مشن تھا کہ مسلمانوں کو دوبارہ واپس اس اخلاص کی طرف لایا جائے جس کی تعلیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. کہتے ہیں بڑے فصیح اور بلیغ اور شیرین زبان تھے. گفتگو کرتے تھے تو گویا منہ سے پھول جھڑتے تھے. اور جب آخرت کا بیان کرتے تھے یا صحابہ کرام کے دور کی بات کرتے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کے آگے ایک تصویر سی کھینچ گئی ہے اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں بہنے لگتی ہیں. وسعت علم کا یہ حال تھا. ربیع بن انس فرماتے ہیں میں 10 برس تک حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آتا جاتا رہا. ہر روز ان سے کوئی ایسی بات سنتا تھا جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی. 10 برس تک آتے رہے اور ہر روز کہتے ہیں ایک نئی بات سن کے جاتا تھا. بہت زیادہ خوبصورت، بڑی حسین و جمیل ان کی شخصیت، اور بہت روب اور دبدبے والے تھے. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے پھر اللہ تعالی مخلوق کے دل میں اس کا روب ڈال دیتے ہیں، محبت بھی اور روب بھی، اور اس کی بات میں اثر بھی ڈال دیتے ہیں. امام غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ کسی شخص کا کلام انبیاء علیہ السلام سے اتنا نہیں ملتا تھا جتنا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا کلام ملتا تھا. یعنی ان کی باتیں ایسی تھیں جیسے انبیاء علیہ السلام تھی، اور ان کے کلام میں وہی اثر تھا جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کی باتوں میں ہوتا تھا. اور ان کا طرز زندگی صحابہ کرام کے طرز زندگی سے مشابہ تھا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، جو کہ خود امام ہیں. ایک شخص نے ان کی جامعیت کو اس طرح بیان کیا. کہتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ اپنے علم و تقوی، زہد، اعلی ہمتی اور علم کے اعتبار سے ایک درخشاں ستارہ تھے. ان کی مجلس میں قسم قسم کے لوگ جمع رہتے اور ہر ایک فیض پا کے جاتا تھا. ایک شخص حدیث کا علم حاصل کر رہا ہے، دوسرا تفسیر سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، اور کوئی فقہ کا درس لے رہا ہے، کوئی اور آ کے قضاء کے قاعدے سیکھ رہا ہے. قضاء سے مراد لا ہے. کوئی واعظ سن رہا ہے. وہ ایک بحر زخار ہیں جو موجیں لے رہا ہے، جیسے اوشن ہوتا ہے نا، لہروں پہ لہریں. کہتے ہیں اتنے علم کے اقسام کے ماہر تھے، کوئی ایک سمندر. وہ ایک ایسا روشن چراغ ہیں جو مجلس کو منور کر رہے ہیں. اور پھر عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سلسلے میں ان کے کارنامے اور حکام کے روبرو پوری فصاحت سے اظہار حق کے واقعات کوئی بھلانے کی چیز نہیں. حق کی جہاں بات ہوتی یہ پرواہ ہی نہ ہوتی تھی کہ میرے سامنے کون ہے. جو سچ ہوتا وہ کہہ دیتے، اور اسی لیے بڑے بڑے لوگ ان کے اوپر رشک کرتے تھے. 3 صدی کے ایک غیر مسلم فلسفی ہیں ثابت بن قرہ. وہ کہتا ہے امت محمدیہ کی جن چند ممتاز ترین شخصیتوں پر دوسری امتوں کو رشک کرنا چاہیے ان میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی ہیں. مکہ معظمہ سے ہمیشہ عالم اسلام کے صاحب کمال لوگ اٹھے، لیکن اہل مکہ بھی حسن بصری کا علم دیکھ کر اور ان کی تقریریں سن کے حیران رہ جاتے اور کہتے ہم نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا. کہتے ان کے واعظ دور صحابہ کی قوت اور سادگی کا نمونہ ہے. جیسے صحابہ کرام کے الفاظ تھے، آپ نے دیکھا کہ چند الفاظ ہوتے تھے لیکن ان میں ایک قوت ہوتی تھی.
ایک ایمان کا کرنٹ ہوتا ہے جو کہ آج بھی ہم باتیں ان کی پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایمان کو جگا دیتی ہیں. اسی طرح ان کی باتیں بھی ہیں، اور ان میں زیادہ تر دنیا کی بے ثباتی، زندگی کی بے وفائی اور آخرت کی اہمیت کا مضمون ہوتا تھا. ایمان، عمل کی تلقین، تقوی اور اللہ کے خوف کی تعلیم. عوام اب عیش و عشرت کی طرف چونکہ مائل ہو رہے تھے، دنیا مسلمانوں کی طرف آ رہی تھی، فتوحات تھی، مضبوط مملکت قائم ہو رہی تھی، تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خوف ہوا کہ ایسے نہ ہو کہ لوگ اللہ سے غافل ہو جائیں. ان کی زندگی کا ایک ہی مشن تھا، لوگوں میں جاتے، واعظ و تدریس کرتے، اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتے، اور بڑے درد اور جوش کے ساتھ صحابہ کرام کی ایمانی کیفیات اور ان کی اخلاقی اور عملی خصوصیات بیان کرتے، اور پھر دونوں زمانوں کا مقابلہ کرتے اور لوگوں کو سبق دیتے کہ ایمان، عمل اور اخلاق و کردار صحابہ کرام جیسے اپنا لیں. ان کے بہت خوبصورت مواعظ ہیں، ان میں سے ایک حصہ آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں جو وہ صحابہ کرام اور اسلامی اخلاق کا نقشہ کھینچتے ہیں. فرماتے ہیں، ہے ہاتھ، ہائے افسوس افسوس، لوگوں کو امیدوں اور خیالی منصوبوں نے غارت کر دیا. زبانی باتیں ہیں، عمل کا نام و نشان بھی نہیں. علم ہے مگر اس کے تقاضے پورے کرنے کے لیے صبر نہیں. ایمان ہے مگر یقین سے خالی. آدمی بہت نظر آتے ہیں مگر دماغ نایاب. آنے جانے والوں کا شور ہے مگر ایک بندہ خاص ایسا نظر نہیں آتا جس سے دل لگے. لوگ داخل ہوئے اور پھر نکل گئے. انہوں نے سب کچھ جان لیا لیکن مکر گئے. انہوں نے پہلے حرام کیا پھر اسی کو حلال کر لیا. تمہارا دین کیا ہے؟ تم نے دین کو کیا بنا لیا؟ اگر پوچھا جاتا ہے کیا تم روز حساب پہ یقین رکھتے ہو تو جواب ملتا ہے ہاں، قسم ہے روز جزا کے مالک کی، غلط کہا. مومن کی شان تو یہ ہے کہ وہ قوی فی الدین ہو، صاحب ایمان و یقین ہو، اس کے علم کے لیے حلم اور اس کے حلم کے لیے علم باعث زینت ہو. عقل مند ہو لیکن نرم خو، اس کی خوش پوشی اور ضبط اس کے فقر و افلاس کی پرداداری کرے. دولت ہو تو اعتدال کا ہاتھ دامن سے نہ چھوٹنے پائے. خرچ کرنے میں خستہ حالوں کے حق میں رحیم اور کریم ہو. حقوق کی ادائیگی میں کشادہ دست اور فراخ دل. انصاف میں سرگرم اور ثابت قدم. کسی سے نفرت ہو تو بھی اس کے حق میں زیادتی نہ ہو. کسی سے محبت ہو تو اس کی مدد میں شریعت کی حد سے نہ بڑھنے پائے. نہ عیب چینی کرتا ہو، نہ طنز و اشارے، نہ تان و تشنی، نہ لانی سے اس کو کچھ کام ہو، نہ لہو اور لعب سے اس کو دلچسپی. چغل خوری نہ کرتا ہو، جو حق اس کا نہیں اس کے پیچھے نہیں پڑتا، جو اس پہ واجب آتا ہے اس کا انکار نہیں کرتا. معذرت میں حد سے نہیں بڑھتا، دوسرے کی مصیبت میں خوش نہیں ہوتا، دوسرے کی معصیت سے اس کو مسرت نہیں ہوتی. مومن کی نماز میں خشوع اور نمازوں کا ذوق ہوتا ہے. اس کا کلام شفا کا پیام، اس کا صبر و تقوی، اس کا سکوت سراسر غور و فکر، اس کی نظر سراپا درس عبرت. علماء کی صحبت اختیار کرنے والا، علم کی خاطر خاموش رہنے والا، گناہوں کی گرفت سے محفوظ رہنے والا. نیکی کر کے خوش نہیں ہوتا، غلطی ہو جائے تو استغفار کرتا ہے. اس کے دل میں کسی کی طرف سے رنج آتا ہے فوراً معافی سے کام لیتا ہے. اس سے کوئی جہالت کرتا ہے تو وہ تحمل اور عقل سے کام لیتا ہے. ظلم کیا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے. کوئی اس کے حق میں ناانصافی کرے تو انصاف کو نہیں چھوڑتا. اللہ کے سوا کسی کی پناہ نہیں لیتا، اس کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتا. مجمع میں باوقار، تنہائی میں شکر گزار، رزق پر قانع، آرام اور عیش کے زمانے میں شاکر، مصیبت اور آزمائش کی گھڑیوں میں صابر، غافلوں میں ذاکر،
ذاکروں میں ہو تو استغفار میں شاغل، یہ تھی شان اصحابہ کرام تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی، جو اپنے درجوں اور مرتبے کے مطابق جب تک دنیا میں رہے اس شان سے رہے، اور جب دنیا سے گئے تو اسی آن بان سے گئے۔ مسلمانوں، یہ ہے تمہارے سلف ساحلین کا نمونہ۔ جب تک تم نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ نہ بدلا تو اللہ کی بھی رحمت تمہارے ساتھ رہی، اور جب تم نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ بدل دیا تو اللہ نے بھی تمہارے ساتھ معاملہ بدل دیا۔ صحابہ کرام کی باتیں کرتے تو ایسے روتے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑیاں بہنے لگتی، اور جو لوگ سنتے وہ بھی اپنے گناہوں پہ نادم ہوتے اور جوق در جوق آتے اور ان کی باتیں سنتے اور اپنے ایمان کی حالت کو درست کرتے۔ حق بولنے میں بے باک تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حکمران ان کو بلاتے اور ان کو کہتے کہ ہمیں نصیحت کرو۔ خالد بن صفوان کہتے ہیں، میں عراق کے ایک قدیم شہر ہیرا میں بنو امیہ کے جرنیل اور فاتح قسطنطنیہ مسلمہ بن عبد الملک سے ملا۔ قسطنطنیہ سمجھتے ہیں آپ؟ ترکی، کانسٹینٹینوپل۔ اس کے فاتح نے خالد بن سفیان سے کہا، خالد مجھے حسن بصری کے متعلق کچھ بتاؤ، میرا خیال ہے جتنا اسے تم جانتے ہو کوئی اور نہیں جانتا۔ میں نے کہا جی ہاں، واقعی جتنا میں ان کو جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ میں ان کا پڑوسی بھی ہوں اور ان کا ہم نشین بھی، بلکہ اہل بصرہ میں سے سب سے زیادہ میں ان کو جانتا ہوں۔ ان کا جیسا باطن ہے ویسا ہی ان کا ظاہر، اور جو ان کا ظاہر ہے وہی ان کا باطن۔ ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں۔ جب وہ کسی کو نیکی کا حکم دیتے ہیں پہلے خود اس پہ عمل کرتے ہیں، جب کسی کو برائی سے روکتے ہیں خود بھی اس برائی کے قریب نہیں پھٹکتے۔ میں نے دنیاوی مال و متاع سے انہیں بے نیاز پایا، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ علم و تقوی کا خزانہ ہے، لوگ اسے حاصل کرنے کے لیے دیوانہ وار اس کی طرف لپکتے ہیں، وہ لوگوں کا محبوب نظر۔ یہ باتیں سن کے جرنیل پکار اٹھا، بھلا وہ قوم کیسے گمراہ ہو سکتی ہے جس میں حسن بصری جیسی عظیم شخصیت موجود ہو۔ جن لوگوں میں ایسے نیک لوگ موجود ہوں وہ قوم بھٹک نہیں سکتی، کیونکہ ان کی خیرخواہی کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حسن بصری رحمت اللہ علیہ امت محمدیہ کے ممتاز عالم دین، مفسر قرآن کریم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر، حدیث اور تجوید کا علم حاصل کیا، فقہ، لغت اور ادب جیسے علوم دیگر صحابہ کرام سے حاصل کیے، یہاں تک کہ راسخ عالم دین ہو گئے، علم پختہ اور فقیہ کے درجے کو پہنچے۔ لوگ دیوانہ وار ان کی طرف متوجہ ہوتے، ان کے پاس بیٹھ کے خاموشی سے ان کے مواعظ سنتے، اور ایسے مواعظ ہوتے جس سے پتھر دل بھی موم ہو جاتے، گناہگاروں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے۔ آپ کی زبان سے نکلنے والی حکمت اور دانش بھری باتوں کو لوگ زندگی کا سرمایہ سمجھ کے دلوں میں محفوظ کر لیتے۔ حجاج بن یوسف نے ایک مرتبہ بہت خوبصورت اپنا محل بنوایا۔ جب وہ محل نما گھر مکمل ہو گیا تو لوگ تھے کہ کھچے چلے آتے اس گھر کو دیکھنے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خیال آیا کہ کہیں لوگ دنیا کی طرف مائل نہ ہو جائیں، کیونکہ جو جاتا اس محل پہ فریفتہ ہو جاتا، اور ہوتے ہوتے ایک ہجوم اس محل کے گرد کھڑا ہو گیا کہ لوگ جاتے اور اس گھر کو دیکھتے تعریف کرتے۔ فوراً ان کو خیال آیا کہ لوگوں کو نصیحت کرنی چاہیے، کہیں اللہ سے نہ غافل ہو جائیں۔ پہنچ گئے، دیکھا عالیشان گھر ہے اور لوگ ہیں کہ مروب ہیں اس کی آرائش اور اس کی تعمیر اور اس کی خوبصورتی پہ فریفتہ۔ یہ دیکھا تو وہیں کھڑے کھڑے لوگوں کو نصیحت کی۔ کہتے ہمیں یہ معلوم ہے کہ فرعون نے اس سے زیادہ مضبوط، خوبصورت اور عالیشان محلات تعمیر کیے، لیکن اللہ نے فرعون کو ہلاک کر دیا
اور اس کے محلات کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ کاش حجاج کو یہ معلوم ہو جائے کہ آسمان والے اس سے ناراض اور زمین والوں نے اسے دھوکے میں رکھا ہوا ہے۔ وہ جب یہ بول رہے تھے تو کسی ہمدرد نے آ کے کہا کہ بس کیجیے، کیوں آپ اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ میں دے رہے ہیں؟ کہتے میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے یہ پیمان لیا ہے کہ وہ ظالم کے منہ پر بغیر کسی خوف کے حق بات کا پرچار کرتے رہیں گے اور کبھی اس راہ وفا میں جفا کا گزر نہیں ہونے دیں گے۔ یہی ہمیشہ حق والوں کا طریقہ رہا اور میں بھی یہی فرض ادا کر رہا ہوں۔ دوسرے دن حجاج بن یوسف جب اپنے گورنر ہاؤس میں آیا تو غصے سے اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اس نے غضبناک انداز میں مجلس والوں سے کہا کہ تم لوگ ایسے بزدل ہو، دور ہو جاؤ میری آنکھوں سے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ بصرے کا ایک غلام ابن غلام مجمع عام میں بے لگام جو چیز چاہا میرے خلاف بولتا رہا، اور تم میں سے کوئی ایک ایسا نہیں تھا جو اس کی زبان کو روکے۔ شرم کرو۔ اور اس کے بعد کہا کہ قسم ہے اب میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس کے بعد اس نے تلوار اور چمڑے کی چادر منگوائی، درہ نہیں، کوڑا نہیں، چادر چمڑے کی، اور ساتھ ہی جلاد کو حکم ہوا کہ حاضر ہو جائے۔ اس کے بعد حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کر کے لایا گیا۔ جب وہ آ رہے تھے ہر طرف دہشت پھیلی ہوئی تھی، ہر دل غمگین تھا اور ان کے لیے پریشان دل تھے کہ لوگوں کے کانپ رہے تھے۔ اور جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ پولیس کے ہمراہ داخل ہوئے، انہوں نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو زیر لب مسکرائے اور کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب وہ حجاج کے سامنے آئے تو ان کے چہرے پہ مومن کا جاہ و جلال اور مسلمان کی شان و شوکت اور سچے مبلغ کی آن بان تھی۔ حجاج بن یوسف نے ان کو دیکھا، اس کا غصہ دور ہو گیا اور بڑی دھیمی آواز میں کہتے، ابو سعید حسن بصری، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آئیے تشریف رکھیے، میرے قریب بیٹھیے۔ وہ بیٹھنے لگے تو کہنے لگے ذرا اور قریب بیٹھیے۔ لوگ ابھی بھی پریشانی کی حالت، خوف اور تعجب سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ جب حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے اطمینان سے اس کے ساتھ بیٹھ کے تو حجاج نے ان سے دینی مسائل پوچھنے شروع کر دیے، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہر سوال کا جواب بڑی دل جمعی، سکون، سحر بیانی اور عالمانہ انداز میں دیتے رہے۔ تمام جوابات سے حجاج بہت متاثر ہوا، انتہائی قیمتی ایک عطر منگوایا اور اپنے ہاتھوں سے ان کی داڑھی پہ عزت سے لگایا اور اس کے بعد ان کو عزت سے روانہ کر دیا۔ جب حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ دربار سے نکلے تو حجاج کا ایک دربان ان کے پیچھے پیچھے بھاگا، اور تھوڑی دیر بعد جب یہ ذرا دور نکل گئے تو کہتے، اے ابو سعید، حجاج نے تو آج آپ کو کسی اور ہی غرض سے بلوایا تھا، لیکن اس کی طرف سے یہ حسن سلوک دیکھ کے میں حیران رہ گیا۔ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کو گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا، آپ نے تلوار، جلاد اور چمڑے کی چادر کو دیکھا تو میں نے دیکھا آپ کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے، آپ کیا پڑھ رہے تھے مجھے بھی بتائیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے اس وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، میں نے کہا تھا، اے اللہ، تو مجھ پہ کی گئی نعمتوں کا والی ہے، ہر مصیبت کے وقت میرا ملجا و ماوا ہے، الہی ساری مخلوق کے دل تیرے قبضے میں ہیں، الہی حجاج کے غصے کو میرے لیے ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دے، جس طرح تو نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا کر دیا تھا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میری دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور حجاج کا غصہ محبت میں بدل گیا۔ دعا اور پورے یقین کے ساتھ۔ کئی مرتبہ
ایسے ہی واقعات کا پالا ان کو پڑا جو یہ جابر اور ظالم حکمرانوں کے خلاف بولتے، لیکن ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کرتے اور یہ حکمرانوں کی نگاہوں میں محترم اور زیادہ معزز ہو جاتے۔ کہتے ہیں یزید بن عبد الملک جب حکمران بنا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، تو اس نے عراق اور ایران کی طرف گورنر ابن حبیرہ کو مقرر کیا۔ ایک دن ابن حبیرہ نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور عامر بن شرحبیل کو مشورے کے لیے بلایا اور کہا کہ امیر المومنین یزید بن عبد الملک کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس نے مجھے عراق اور ایران کا گورنر بنا دیا ہے۔ کبھی کبھی وہ مجھے ایسے سرکاری خطوط بھی بھیجتے ہیں جن میں بعض ایسے کاموں کا حکم ہوتا ہے جو میرے نزدیک انصاف پر مبنی نہیں۔ کیا ایسے احکامات سے پہلو تہی کرنے کا دینی لحاظ سے میرے لیے کوئی جواز نکلتا ہے؟ یعنی اگر میں اس کا حکم نہ مانوں تو کوئی ایسا دینی جواز ہے؟ حضرت عامر بن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا جواب دیا جس میں خلیفہ کے لیے نرم رویہ اور گورنر کو خوش کرنے کا انداز پایا جاتا تھا، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خاموش بیٹھے رہے۔ گورنر نے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور کہا، ابو سعید، آپ کی اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا، اے ابن حبیرہ، ہو سکتا ہے کہ آسمان سے ایک ایسا سخت گیر فرشتہ نازل ہو جو قطعاً اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتا۔ وہ تجھے تخت سے اٹھا کر اس محل کی وسعتوں سے نکال کے ایک تنگ و تاریک قبر میں ڈال دے۔ وہاں تو یزید کو نہیں دیکھ سکے گا، وہاں تو تجھے وہ عمل ملے گا جس میں تو نے اپنے اور یزید کے رب کی مخالفت کی تھی۔ اے ابن حبیرہ، اگر تو اللہ کا ہو جائے اور ہر دم اس کی اطاعت میں سرگرم رہے، وہ تجھے یقیناً دنیا اور آخرت میں یزید کے شر سے محفوظ رکھے گا، اور اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے یزید کا ساتھ دے گا تو پھر اللہ بھی تجھے یزید کے ظلم و ستم کے حوالے کر دے گا۔ اے ابن حبیرہ، خوب اچھی طرح جان لو، مخلوق میں خواہ کوئی بھی ہو، اس کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا جس میں اللہ کی نافرمانی پائی جاتی ہے۔ یہ باتیں سن کے ابن حبیرہ اتنا روئے کہ آنسوں سے ان کی داڑھی تر ہو گئی، اور پھر وہ عامر بن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف مائل ہوئے اور ہر درجے ان کی عزت اور اکرام بجا لائے۔ جب یہ بزرگ گورنر کی ملاقات کے بعد فارغ ہو کے مسجد میں پہنچے تو تمام لوگ ان سے ارد گرد جمع ہو کے پوچھنے لگے کہ گورنر سے کیا باتیں ہوئیں۔ تب عامر بن شرحبیل رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کے سامنے کہا، لوگوں، ہمیں ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق پہ ترجیح دینی چاہیے۔ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج حسن بصری نے گورنر ابن حبیرہ کو کوئی ایسی بات نہیں کہی جسے میں نہ جانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی گفتگو میں گورنر کی خوشی کو ذہن میں رکھا، اور حسن بصری نے اپنی گفتگو میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھا۔ اللہ نے مجھے گورنر کی نظروں میں گرا دیا اور حسن بصری کو اس کی نگاہوں میں محبوب بنا دیا۔